دوسرے خطبے جو رمضان مبارک میں لاہور میں ہوئے ہیں ان کے کیسٹس میں موجود ہیں۔ تو پہلا حصہ ثابت ہوا رمضان قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلہ مبارکہ بھی نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، سب کو معلوم۔ رمضان اور پاکستان بھی نازل ہوا، چلیے وہ لفظ آپ کو پسند نہ ہو تو قائم ہوا، اس کا اعلان ہوا، جو بھی ہوا، وہ بھی لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، شب جمعہ اور رمضان مبارک۔ اب تیسرا حصہ لیجئے، قرآن اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے؟ یہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں ذرا آج اچھی طرح اجاگر کروں۔ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق ہے اس 1000 سالہ تدبیر کے ساتھ۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ قرآن مجید کے جو دور نبوی اور دور صحابہ میں اہم ترین شے تھا صحابہ کرام کے نزدیک، رفتہ رفتہ وہ امت مسلمہ کے ذہن سے، شعور سے پس منظر میں چلا گیا۔ زیادہ توجہات احادیث پر ہوئیں، اس لیے کہ احادیث سے احکام زیادہ نکلتے ہیں۔ قرآن میں تو نماز قائم کرو، یہ فرض کیجئے کہ 20 جگہ آ گیا ہو یا 70 جگہ آ گیا ہو، کیسے قائم کرو یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو پھر حدیث سے ہے۔ تو سارا زور تو اب ہوا نا کہ حدیث کو سمجھو، اور حدیث سے آگے آ گئی فقہ۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب فقہ سب سے اہم شے ہے، مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں، معاملات طے کرنے ہیں۔ تو کچھ تو فطری اسباب تھے جس سے قرآن پس منظر میں چلا گیا، حدیث آگے، فقہ آگے، ہوتے ہوتے فقہ ہی فقہ رہ گئی۔ یہ تو حدیث بھی بہت عرصے کے بعد زندہ ہوئی ہے، اس سے تعلق جو ہے بہت عرصے کے بعد قائم ہوا ہے، ورنہ فقہ ہی فقہ۔ کچھ اسباب اور بھی تھے۔ قرآن کی تعلیمات کے بعض پہلو اصحاب اقتدار کو پسند نہیں تھے، باقاعدہ بھی کوشش ہوئی کہ اس کو پیچھے ہی رکھا جائے، بس پڑھ لیا کرو، ثواب حاصل کر لیا کرو، پڑھ کر سمجھنے لگو گے تو ہماری شامت آ جائے گی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابھی تو یہ دور جو ہے صحابہ کا دور چل رہا ہے، ابو ہریرہ صحابی ہیں لیکن حکومت تو بنو امیہ کی ہے نا، اب وہ خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی نا، اس حکومت میں تو حادثہ فاجعہ کربلا کا بھی ہو چکا ہے، واقعہ حرہ ہو چکا ہے، مدینے کی جان اور عصمتیں حلال کر دی گئی 3 دن کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو۔ لوٹنے والے بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ مدینے کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں، کچل دو۔ جو کچھ ایسٹ پاکستان میں مسلمان فوج نے کیا تھا، جو کچھ کشمیر میں ہندو فوج کر رہی ہے، وہ اس وقت مسلمانوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے مدینے کے رہنے والوں کے ساتھ کیا۔ اب ان حالات میں قرآن کی اصل تعلیم کھول کر تو اپنی گردن ہی کٹوانی ہوگی نا۔ لہذا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی کہ مجھے میرے حبیب سے، محمد الرسول اللہ سے علم کے 2 برتن ملے ہیں۔ ایک برتن میں سے تو میں خوب بانٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل۔ اس سے کسی حکومت کو اندیشہ نہیں، خطرہ نہیں، خوب بیان کرو۔ لیکن ایک دوسرا برتن جو ہے اس کا منہ بھی کھول دوں تو یہ گردن اڑا دی جائے گی۔ انہوں نے الفاظ بھی نہیں کہے، بس اشارہ کیا، پھر یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ حکمران کیسے ہونے چاہیے، مسلمانوں کے قائدین کیسے ہونے چاہیے، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، بیت المال کی کیا حرمت ہے، کیا اسے ذاتی عیاشیوں پہ صرف کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں اگر ہم نے بیان کرنی شروع کر دیں، ذرا بیان کیجئے تو سعودی عرب میں بیان کریں گے تو گردن اڑ جائے گی۔ وہ تو آج بھی ہمارے سامنے نگاہ موجود ہے نا، نگاہوں کے سامنے۔ تو قرآن کچھ تو خود بخود پیچھے اور کچھ پیچھے کر دیا گیا۔ اب وقت کا مجھے احساس ہے، ورنہ میں واقعہ آپ کو سناتا۔
یہاں تک ہوا ہے شاہ جہان کے دربار میں عیسائیوں کا اور مسلمان علماء درباری علماء کا مناظرہ ہوا، پادریوں کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو درباری عالم ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، وہ تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے بہت بڑی مشکل سے کوئی دربار میں پہنچتا تھا، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کوئی ابھی جس نے پاس کیا سند لیے وہ تو نہیں پہنچ جائے۔ ان چوٹی کے علماء کا حال یہ تھا ہندوستان میں کہ ایک پادری نے ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے کوئی دلیل جو ہے قائم کرنی چاہیے اپنے حق میں، تمام علماء نے کہا یہ قرآن میں نہیں ہے آیت، یہ نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا منگاؤ قرآن، قرآن کھول کر دکھایا، دیکھو یہ آیت ہے۔ یہ واقعات ہیں، بڑے تلخ واقعات۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم سے امت کا جو بعد ہو گیا تقریباً 1000 سال میں، کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی، نوبت بئیں جا رسید۔ قرآن تو کام میں آتا ہے، فرنٹیئر میل کی سپیڈ سے قرآن پڑھو، اجی وہاں تو 20 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے، وہاں چلو بھاگ کر۔ یہ قرآن کے ساتھ حشر ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے لیکن اب وہ دوسرے 1000 سال میں اس امت مسلمہ کا قرآن سے تجدید، تعلق کی تجدید کا عمل شروع ہوا ہے ہندوستان میں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے، دعوت رجوع الی القرآن، رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کرنے کا عمل کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیسے قرآن پس منظر میں گیا، وہ سارا فنومینا میں نے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، دلائل اور حقائق اور شواہد کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس کا عمل شروع ہوا کب؟ شاہ ولی اللہ سے، ہندوستان میں۔ اس وقت تک قرآن مجید کا اردو میں تو کیا ترجمہ ہونا تھا، فارسی میں بھی نہیں تھا، فارسی کورٹ لینگویج تھی۔ شاہ ولی اللہ پہلا شخص ہے جس نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور علماء ان کے خلاف اتنی زبردست شورش کر کے کھڑے ہو گئے گویا کہ کفر کیا انہوں نے، ترجمہ کرتا ہے قرآن کا۔ سرحد سے پٹھان منگوا لیے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، مسجد فتح پوری کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جب نکلے گا یہ ولی اللہ اسے قتل کر دینا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جب وہ نکلے ہیں تو کچھ ایسی ہیبت ان پر طاری ہوئی ہے، ہیبت حق استعین اللہ کی طرف سے، وہ ٹھٹر کے رہ گئے، کسی نے حملہ نہیں کیا، بچ گئے۔ یہ حالت، فارسی میں ترجمہ کیا، ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا، ان کے ایک بیٹے نے پہلی اردو میں تفسیر لکھی، شاہ عبدالعزیز دہلوی سب سے بڑے بیٹے تفسیر لکھ رہے، تفسیر عزیزی۔ شاہ عبدالقادر نے اردو میں ترجمہ کیا، با محاورہ اردو۔ شاہ رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا، لفظی اردو۔ یہ عمل یہاں سے شروع ہوا بہت زوردار انداز میں۔ اس کے بعد آگے ذرا اس بات کو پھر میں آگے چلاؤں گا، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان چیزوں کی بھی۔ آغاز میں نے بتا دیا شاہ ولی اللہ اور خان وادعش ولی اللہ ہی، ان کا خاندان، اس سے ہندوستان میں قرآن کی طرف رجوع، اس کی ایک تحریک شروع ہوئی۔ وہ ہیں 18ویں صدی کے آدمی، 1702 کی پیدائش ہے اور 1762 یا 63 کا انتقال ہے۔ جو جنگ تھی تیسری، پانی پت کی تیسری جنگ، اس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ اور وہ جنگ ہوئی بھی تھی کہ انہوں نے بلایا تھا احمد شاہ ابدالی کو کہ مرہٹہ طوفان جو اس وقت ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے طاقتور، کوئی راجہ یا نواب یا کوئی اور عسکری قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اب ان مرہٹوں کا مقابلہ کر سکے، تمہیں آنا چاہیے۔ تب وہ آیا تھا، پانی پت کی تیسری جنگ۔ لیکن جو دعوت رجوع القرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں پھر 19ویں صدی میں کیا کام ہوا، اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، جسے شوق ہے میری کتاب پڑھے۔ 20ویں صدی میں یہ کام 2 زبردست آدمیوں نے کھڑا شروع کیا ہے ہندوستان میں، جن میں سے سب سے اہم اقبال۔ میری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں میں نے 4 چیزیں واضح کی ہیں۔ رومی ثانی اقبال ہے۔ مولانا رومی کی مثنوی کے بارے میں یہ کہا، کسی نے کہا، بہت اونچے شاعر نے کہا، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن،
در زبان پہلوی، قرآن کی تعبیر، اس کے بڑے غامض حقائق کی تعبیر فارسی شعر کے پیرائے میں یہ مثنوی ہے۔ اور یہی بات اقبال کے بارے میں جلندر کے ایک فارسی شاعر گرامی جلندری نے کہی ہے، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبری کرد و پیمبر نہ تواں شد۔ جو لوگ حقائق سے واقف ہیں ان کی نگاہوں میں تو اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے، بھائی مانا کہ قرآن کی، اب پیغمبر اس معنی میں تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ پیغمبر نہ تواں گفت، کہا نہیں جا سکتا انہیں پیغمبر، لیکن جو کام پیغمبروں کا ہے یا مجددین کا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال میرے نزدیک عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس صدی میں، اس دور میں اقبال ہے۔ اگر کوئی مولوی بیچارہ عالم دین قرآن کی مدح کرے، قرآن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے، اس نے تو ساری عمر اسی میں بتائی ہے، یہی پڑھا ہے، لیکن جس نے کہ کالج میں تعلیم حاصل کی، مشن سکول میں پہلے تعلیم حاصل کی، پھر مشن کالج میں کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں کی، پھر وہ گیا ہے انگلینڈ گیا ہے، پھر جرمنی گیا ہے، مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر، اور اب قرآن کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خادہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اس کا کلیم یہ ہے کہ میرے سارے فکر کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے۔ حضور مناجات بحضور رحمت للعالمین، حضور کے سے ایک گزارش کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیاباں راز فکرم پاک کن۔ اے نبی، اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے، ایسا شیشہ ہے جس کے اندر چمک دمک ہے ہی نہیں، اور اگر میرے کلام میں اور میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے آ گئی ہے تو میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجیے، گویا کہ میں پھر ایک کانٹا ہوں اس شاہراہ پر، اس گلشن میں، اس کو پاک کر دیجئے، اس کانٹے کو نکال کر پھینک دیجئے، یہاں تک کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پا کن مرا۔ اگر ایسا ہے تو محشر میں، میدان حشر میں مجھے ذلیل و رسوا کیجئے گا اور اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا۔ رومی ثانی، سب سے بڑا داعی قرآن اس صدی کا اقبال ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نے، حرف اورا ریب نے، تعویل نے، آیت شرمندہ تعویل نے، چو بجا در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ مجھے تو کہیں نہیں ملا، 65واں عمر مکمل، سال مکمل ہو رہا میری عمر کا، مجھے کہیں اور عظمت قرآن کا یہ بیان نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ اگرچہ داعی قرآن کی حیثیت سے اس صدی کے آغاز میں ابوالکلام آزاد کا نام بھی لیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے نثر کی کیفیت میں قرآن کی عظمت کا بھی بیان کیا ہے، لیکن اقبال کے آس پاس پہ نہیں پہنچے۔ اور یہاں میں آپ کو دو گواہیاں دینا چاہتا ہوں عالم اسلام کے دو مسلمان مفکرین کی اس صدی کے، ایک عرب ایک ایرانی۔ الجزائر کے ایک بہت بڑے مفکر، انہوں نے عربی میں کچھ لکھا ہی نہیں، فرانسیسی زبان میں ان کی کتابیں ہیں بے شمار، مالک ابن نبی۔ انہوں نے عجیب تجزیہ پیش کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ امت مسلمہ کا جو انٹلیکچول اور اسپرچول سینٹر آف گریوٹی ہے
وہ اب منتقل ہو چکا ہے ساؤتھ ایشیا کو۔ اس ایک جملے کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے قرآن عرب میں نازل ہوا، حضور عرب میں تھے، وہاں سے ہی سارا بات جو ہے نکلی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں علمی اور ثقافتی، وہ مرکز سب سے پہلے جو بنا ہے وہ بغداد کا علاقہ تھا دور بنو عباس میں۔ سائنس، فلسفہ، فکر، اسی زمانے میں تو آخر فقہ مرتب ہوئی ہیں، اسی زمانے میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اسی زمانے میں احادیث جمع ہوئی ہیں، تو مذہبی، علمی اور ویسے فکری، ثقافتی اور روحانی شیخ عبد القادر جیلانی کہاں کے تھے؟ یہ مرکز رہا ہے تقریباً 700 برس تک، بغداد مرکز، اور وہ علاقہ جو ہے وہ گویا کہ علاقے کی حیثیت سے۔ پھر یہ سینٹر شفٹ ہوا ہے مغرب میں، اسپین اور یہ المغرب جسے کہتے ہیں، الجزائر، تونس، موراکو، موریتانیہ، اور یہ اسی الجزائر کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اب یہ مرکز جو ہے یہ منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا۔ جنوبی ایشیا ہندوستان کو کہتے ہیں۔ اب جو اسپرچول اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دی مسلم امہ از ان دی انڈین سب کانٹیننٹ۔ اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی، میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں، وہی دعوت رجوع القرآن کے اندر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے۔ ہمارے انٹلیکچوئل اور فلسافیکل اور اسپرچول فاؤنٹین ہیڈ کی حیثیت تو صرف قرآن ہی کو حاصل ہے، نکلتا تو وہیں سے جو کچھ نکلتا۔ دوسری بات ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے۔ ایران کے انقلاب میں فکر نام کی کوئی شے اگر تھی وہ صرف علی شریعتی کی تھی۔ وہ تو بہت ینگ ایج میں اس کو بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا۔ اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ علماء کی ایک جو ہوئی ہے اپرائزنگ ہوئی ہے، اس سے انقلاب آیا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں تھا۔ فکر اگر تھا کسی درجے میں تو علی شریعتی کے تھا، ورنہ خود آیت اللہ خمینی کو مفکر نہیں تھے۔ ان کی تصنیفات ایسی ہیں جیسے مولویوں کی تصنیفات ہوتی ہیں، اور کٹر جیسا شیعہ مولوی لکھے گا وہی چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ انقلابی کوئی فکر نہیں، یہ تو علماء کی ایک اپرائزنگ تھی، جیسے اب طالبان کی ہے افغانستان میں۔ کٹر حنفی قدامت پسند علماء ہیں، اس کا بھی تذکرہ بعد میں آئے گا۔ لیکن انٹلیکچوئل اور روحانی، دیکھیے ایک عجیب بات ذہن میں آئی ہے، آپ سارا تصوف، وہ جو مروجہ تصوف ہے، اس مروجہ تصوف میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ میری ایک تقریر تھی جو اب شائع ہونی شروع ہو گئی ہے، پہلی قسط میثاق میں آ گئی ہے تازہ میں، اور اس کا بھی شان ورود یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی تھی 2 کیسٹس پر مشتمل، جس میں میں نے مروجہ تصوف پر جو حصے اس کے غلط ہیں اس کی تنقید کی تھی، جو صحیح ہیں ان کی تائید کی تھی۔ ایک حلقہ ہے وہ تنظیم الاخوان، مولانا محمد اکرم آوان صاحب ان کے مرشد ہیں، اور بہت سے ان کے جو ہیں وہ مرید ہیں۔ تو الریاض سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے، وہاں جو الاخوان کے لوگ تھے انہوں نے میرے اس کیسٹ میں سے تنقیدی حصے نکال دیے، تعریفی حصے جمع کر کے میرے نام سے میرا کیسٹ چلا دیا۔ آج کی روحانیت یہ ہے جو خیانت بھی کرتی ہے، چوری بھی کرتی ہے، سرقہ بھی ہے۔ جب انہیں کہا گیا، انہوں نے کہا آپ چاہے اسے چوری سمجھ لیں چاہے کچھ اور سمجھ لیں، ہم تو کریں گے۔ اکرم آوان صاحب کو لکھا گیا، ان کی طرف جواب نہیں آیا۔ اب ہم نے یہ کیا ہے مجبوراً کہ وہ پوری تقریر شائع کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے بھی کیسٹ میں رہنے دیا ہے وہ بھی، اور جو تھا وہ بھی، اور جو انہوں نے کاٹ دیا اس کو ذرا بولڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اس میں سے انہوں نے نکالا ہے۔ بہرحال جو بھی مروجہ تصوف ہے، اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ پہلی قسط اس کی شاید 3 میں مکمل ہو سکے گا، بہت کیونکہ 2 قسطوں پر مشتمل میری تقریر تھی وہ، لیکن اس کا پہلا آ گیا ہے تازہ میثاق میں۔ لیکن مروجہ تصوف میں ایک بات آپ کو نظر آئے گی، سارا ہندوستان میں تصوف باہر سے آیا۔ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ شیخ علی حجویری، کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ معین الدین چشتی، کہاں سے آ رہے ہیں؟ لیکن الف ثانی میں الٹی گنگا بہی، سلسلہ نقشبندیہ مجددہ یہاں سے چل کر اور پورے عالم اسلام میں، عالم عرب میں تو نہیں گیا ہے،
افغانستان، پورا ترکستان، ترکی تک پوری بیلٹ، اسی میں تھے امام شامل، اسی میں ہے یہ چچنیا کے مجاہدین. اس لیے کہ یہ تصوف جو ہے یہ بہرحال جتنے بھی چیزیں مروج ہیں ان میں اقرب الی الکتاب والسنہ، اگرچہ اب وہ بھی بہت گڑبڑ ہو چکی ہے. اس کی جو ایک ریلائسنس ہو رہی ہے، امریکہ میں ایک حلقہ بنا ہے نقش بندیہ کا، وہ بہت غلط رخ پر جا رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف ثانی میں ایک سلسلہ تصوف روحانیت کا بھی ہندوستان سے نکل کر پھیلا ہے باہر. پہلے وہ آ رہا تھا باہر سے ہندوستان کی طرف. اسی طرح فکر، اقبال مفکر اعظم صدی کا، ہندوستان کا، پاکستان میں دفن، لاہور میں دفن. یہ جو اقبال نے قرآن مجید کی خدمت کی یا اس کی للکار مسلمانوں کی دی، کس قدر پیارے الفاظ ہیں. صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. قرآن کی حامل قوم ہو اور ایسی سست ہوئی بیٹھی ہو اور ایسی پڑی ہوئی ہو زمین پر، اور ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ تم شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اور دشمن تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں. اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. وہ کتاب زندہ اب بھی موجود ہے تمہارے پاس، لیکن تم نے اسے اٹھا کر رکھ دیا ہے جزدانوں میں بند کر کے. پڑھتے ہو تو حصول ثواب اور ایصال ثواب اللہ اللہ خیر صلی اللہ بآیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. عالم نزا کی سختیوں کو ہلکا کرنے کے لیے یاسین سنا دو بس. اے کہ می نازیب قرآن عظیم، تاک و جا در حجرہا باسی مقیم. اے قرآن کی حامل قوم، کب تک حجروں کے اندر بیٹھے رہو گے؟ در جہاں اسرار دینا فاش کن، نقطۂ شرع مبینہ فاش کن. پوری دنیا میں دین کے اسرار کو عام کرو، اور دین متین اور شرع متین کے جو اصل نکات ہیں، جو اصل حقیقت ہے، جس کی بنا پر یہ رحمت للعالمین، اللہ حضور کی رحمت للعالمینی کا سب سے بڑا منصب ہے، اسے عام کرو. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری. یہ ساری للکاریں آپ نے سنی، کسی اور کے ہاں سنی؟ قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. باقی کسی اور حوالے سے کوئی قومی مسئلہ ہے، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں اور ہیں. قرآن کو مرکز بنا کر، محور بنا کر، جو حضور کی دعوت اور تحریک کا مرکز و محور تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بیسک میتھوڈالوجی تھی جو قرآن کے گرد گھوم رہی ہے. اس کی طرف دعوت دینے والا اقبال. اب اسی کو میں آگے لا رہا ہوں. وہی عمل ہے جو علامہ اقبال کے ایک ادنا اور ناچیز عقیدت مند بھی کہہ لیجئے، خوشہ چین بھی کہہ لیجئے، میں اپنا مقام اس سے زیادہ نہیں سمجھتا. اللہ نے اس کو توفیق دی. عوامی درس قرآن سن 65 سے جو میں نے شروع کیا ہے اپنا مشن لاہور میں، 2 تقریریں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے، ایک تحریر اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے عنوان سے سن 67 یہاں سے کام شروع ہوا ہے. عوامی درس قرآن، نہ کسی فرقے سے تعلق، نہ سیاست سے تعلق، قرآن کا درس. اور 500 ہی نہیں، 700 آدمی جمع ہوتا رہا مسجد شہداء لاہور میں. ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تھی، تب گنتی ہو گئی کہ 700 نسخے لگے ہیں. پھر یہ کہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور پھر اس کی شاخیں، انجمن خدام القرآن سندھ، انجمن خدام القرآن پنجاب، انجمن خدام القرآن فیصل آباد، انجمن خدام القرآن کوئٹہ، انجمن خدام القرآن پشاور، انجمن خدام القرآن اسلام آباد، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن شکاگو، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن ٹورنٹو، بنتے رہے.
پھر ان کے بطن سے اکیڈمیوں کا وجود ہوا، قرآن اکیڈمی لاہور، قرآن اکیڈمی کراچی، قرآن اکیڈمی ملتان، چوتھی جو ہے فیصل آباد میں بننے والی ہے۔ اس سے آگے قرآن کالج لاہور میں، قرآن کالج یہاں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی تدبیر کا حصہ ہے۔ توفیق تو اللہ بندوں کو دیتا ہے، اپنی تدبیر امر بندوں کے ذریعے سے کراتا ہے پوری۔ تدبیر امر تو وہ ہے جو ہو رہی ہے۔